صلی اللہ علی حبیب ہی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بہت نبی آئے، مگر ان کی وفات ہمارے کچھ کام بھی نہ آئی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا وصال ہونے لگا تو حضرت آدم علیہ السلام اپنے غم میں روتے ہوئے حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، اے آدم، آپ کو کیا غم ہے؟ آپ نے فرمایا، اے جبریل، مجھے یہ غم ہے کہ جس جنت سے مجھے نکالا گیا پھر بھی میں اس میں داخل ہو جاؤں گا یا نہیں۔ حکم الہی نازل ہوا ہے، آدم آسمان کی طرف دیکھ لو، یہ جنت تمہارے لیے تیار کی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت کو دیکھا اور خوش ہو کر جان دے دی، لیکن جب ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، ایام مرض میں ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل کوئی خوشخبری ہو تو سنا دو۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ، دوزخ آپ کے استقبال کے لیے ٹھنڈی کر دی گئی ہے اور جنت کے 8 دروازے کھول دیے گئے ہیں، اور حوران جنت اور ملائکہ آپ کے استقبال کے لیے جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات سن کر جبریل، نہ مجھ کو جنت سے کچھ مطلب ہے اور نہ دوزخ سے، یہ بتاؤ میری امت کے لیے کیا تیار کیا گیا ہے؟ حضرت جبریل نے عرض کیا، جنت حرام ہے تمام امتوں پر جب تک آپ کی امت نہ جائے۔ ایسے حضرت نوح علیہ السلام کی عمر وصال کے وقت تقریباً 1350 برس تھی۔ جب ملک الموت ان کے پاس آئے تو حضرت نوح علیہ السلام ملک الموت کی صورت دیکھ کر گھبرائے اور کہا، اے ملک الموت، تم نے بہت جلدی کی۔ ملک الموت نے کہا، اے نوح، 1300 برس بھی آپ کا دنیا کی زندگی سے بیزار نہیں ہوئے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے ملک الموت، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں کسی ایسے مکان میں داخل ہوا جس کے 2 دروازے ہیں، ایک سے اندر آیا، دوسرے سے تم مجھے لینے آ گئے۔ میں اس مکان میں ذرا ٹھہرا بھی نہیں، مگر جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملک الموت آئے تو ملک الموت سے اپنے حق میں بات بھی نہ کی۔ فرمایا، جبریل امین کہاں ہے؟ اے ملک الموت، جب تک حضرت جبریل علیہ السلام کی زبانی امت کی مغفرت کی بشارت نہ سنوں گا اس وقت تک جان نکالنے کی اجازت نہ دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وصال کا پیغام آیا، گھبرا گئے، ملک الموت کو تماچا مارا۔ جب وفات پانے پر راضی ہوئے تو کہا، مجھے بیت المقدس کی سرزمین میں پہنچاؤ، وہاں پہنچ کر میری جان نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیت المقدس پہنچایا، تب ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان نکال کر لے گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جبریل نے عرض کیا کہ اگر آپ کو خوشی ہو تو آپ کی وفات کے بعد آپ کے جسم مبارک کو جنت میں پہنچا دوں؟ فرمایا، نہیں، مجھے میری امت کے اندر رہنے دو، یہیں اپنی امت کے لیے استغفار کروں گا۔ آپ پر امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اگر امت کی نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں، اور گناہ زیادہ ہوتے ہیں تو آپ بارگاہ الہی میں استغفار کرتے ہیں، امت کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، پھر کس طرح آپ کی امت آپ پر جان قربان نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ 3 روز وفات سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، عرض کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ آپ کا مزاج کیسا ہے؟ فرمایا، اے جبریل، میں بہت غمگین ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام مزاج پوچھ کر چلے گئے، پھر حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ آپ کو کیا غم ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن آپ اپنی زبان مبارک سے فرمائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے میری گناہ گار امت کا اس وقت بہت خیال ہے، گناہ گاروں کی مغفرت کس طرح ہوگی؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، الہی تیرے محبوب یوں ارشاد فرماتے، حکم ہوا اور رب العالمین آپ کو سلام فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ اگر آپ کی امت کا کوئی مسلمان گناہ گار مرنے سے پہلے 1 سال گناہوں کی توبہ کرے، اس کی توبہ
قبول فرما کر اسے بخش دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ میں صدقے جاؤں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، صلی اللہ علیہ حبیب ہی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلی اللہ علیہ حبیب ہی سیدنا